وبعث مقاما وبالإسلام دينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، سننے والی معززات سامعات ماؤں بہنوں، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ ابراہیم 13واں پارہ ہے، 40 اور 41 نمبر آیات. یہ دو اصل میں دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اسی مقام پہ کھڑے ہو کے، اور اس کے علاوہ بھی یہی کلمات مختلف مقامات پہ اللہ کے سامنے گوش گزار کیے. اللہ کریم نے اس دعا کو بہت قبولیت بخشی. دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. میرے اور آپ کے جتنے خیالات اور احساسات ہیں ان میں آپ اور میں بے بس ہوتے ہیں. وسوسہ اور خیال امت ابراہیم کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ غلط خیال یا وسوسہ آ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑی آدمی کے لیے تکلیف دہ چیز وہ ہوتی ہے کہ اسے برے خیال اور وسوسے آئیں. اپنے جیسوں کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، اپنے رزق کے بارے میں، اپنی موت اور اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں.
اپنے گھر کے بارے میں۔ ان وسوسوں کا علاج کوئی نہیں ہوتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے شیطان کو اللہ نے مہلت دے دی کہ جو مرضی کر۔ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا جی میں تیرے ساری مخلوق کو میں گمراہ کر دوں گا، مگر تیرے جو مخلص بندے ہیں نا، خالص بندے، ان پہ میرا وار نہیں چلے گا۔ وہ خالص بندے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء کے علاوہ چاہے جو مرضی ہو، جتنا مرضی نیک آدمی ہو، حتیٰ کہ اہل بیت اور صحابہ میں سے کیوں نہ ہو، وسوسوں سے پاک کوئی نہیں ہے۔ نبیوں کو بھی وسوسے آتے ہیں، انبیاء کو، لیکن اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن رات کے وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، میرے ذہن میں وسوسہ آ گیا کہ فلاں کسی اور بیوی کے گھر میں چلے گئے ہیں یا کہاں۔ تو جب آپ واپس آئے نا تو آپ نے پہچان لیا۔ عائشہ کیا خیال ہے، کیا سوچ رہی تھی؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا تھا۔ اس نے کہا جی میرے پاس میرا شیطان؟ فرمایا ہر بنی آدم جو ہے اس کے پاس شیطان ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک اس کا معاون ہوتا ہے، اس کو نیکی پہ ابھارتا ہے، اور ایک اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ نے میری اس پہ مدد کر دی ہے، وہ مطیع ہو گیا ہے، فرما بردار ہو گیا ہے۔ صرف نبی ہوتے ہیں جو وسوسوں سے پاک ہوتے ہیں، اگر کبھی آ جائے تو اللہ اس کا مقابلہ کروا دیتا ہے۔ باقی دنیا کا ہر شخص، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، اس کو وسوسوں کا مسئلہ رہتا ہے، جتنا ہی کیوں اللہ کے قریب نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ جو دنیا میں سب سے پاکیزہ جگہ ہے، وہاں جا کے بھی وسوسے آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ اللہ نے امتحان، دارالامتحان ہے، تو ان وسوسوں سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو مرضی ہو جائے وسوسہ، آپ نماز کی حالت میں ہیں، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ سوچتے ہیں کہ وہ نماز میں آپ پتہ ہی نہیں چلتا کتنی پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھ چکے ہیں، سلام پھیرنے تک۔ اس کے یہ سب سے زیادہ جہاں وسوسہ پڑتا ہے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، مومنوں کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں، سارے مومنوں کے لیے جتنے کلمہ گو ہیں ان تمام کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے، اور یہ دعا آج میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ انسان کو دو رشتے ہوتے ہیں انسان کے۔ ایک رشتہ نسبی رشتہ ہوتا ہے، باپ، ماں، دادا، ننہال، دودیال، بھتیجے، بھانجے، بیٹے، یہ سارے نسبی رشتے ہیں۔ ایک رشتہ ہوتا ہے سحری رشتہ، جسے سسرال کا رشتہ کہتے ہیں۔ دونوں ہی رشتے بڑے عام ہیں۔ ایک رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا، آپ چاہیں بھی اس رشتے کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی اس بارے میں اختیار نہیں رکھتا، جہاں اللہ چاہے پیدا کر سکتا ہے، جس گھر میں چاہے۔ اور ایک رشتہ وہ ہے جو آپ نے اختیار کرنا ہے، جسے سحری رشتہ کہتے ہیں، سسرالی رشتہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ دونوں رشتوں کے بارے میں، اس میں اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، آپ کی بیوی بھی ہے، اس کا خاندان بھی ہے، اور معاشرے کے سارے معاملات جن سے آپ ملتے ہیں، ان میں دوست ہوں، ان میں آپ کے استاد ہوں، آپ کے شاگرد ہوں، آپ کا کاریگر ہو، آپ کے کاروباری معاملات ہوں، آپ کا ذمہ دارہ ہو، آپ کا محلہ ہو، آپ کا شہر ہو،
سارے اس میں آ جاتے ہیں. اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی اصل میں ہے جو مرنے کے بعد, اور یہی اصل زندگی ہے. یہ جو آج کی زندگی ہے اس میں چند سانسیں ہیں, مہلت ملی ہوئی ہے. یہ سانس ختم, آدمی ختم. یہ ڈھانچہ جس کو قرآن کہتا ہے سورہ مومنون 18واں پارہ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک ٹپکتے ہوئے قطرے سے, پھر اس قطرے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا, پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنا دیا, پھر اس کو نقش دے دیے, ناک بنا دی, کان بنا دیے, آنکھیں بنا دی, منہ بنا دیا, زبان بنا دی, دانت بنا دیے, لعاب لگا دیا, ہونٹ بنا دیے, ٹھوڑی بنا دی, کندھے بنا دیے, کوہنیاں بنا دیے, اور گٹ بنا دیے, ہاتھ بنا دیے, پور پور جوڑ جوڑ بنا دیے, گھٹنے بنائے, پاؤں بنائے, میدا لگایا, دل لگایا, شریانے, وریدے, رگیں, سب کچھ بنایا, ناخن لگائے, اللہ اکبر, سر پہ بال اگائے. دنیا کی ہر ہر نعمت ایک ایک عضو میں ہزاروں جوڑ بنا دیے. آپ تصور نہیں کر سکتے کتنے خلیات اور کتنے جوڑ ایک ایک انگلی میں, یہ سارے اللہ نے عطا کر دیے. پھر ایک دن آتا ہے آپ دنیا میں وجود میں آ گئے, ایک دن آتا ہے لڑکپن میں گزر گئے, جوانی گزاری, ہمت حوصلہ, بڑھاپا آیا, لکئی لا یعلم بعد علم شیئا. اور بڑھاپا ایسی چیز ہے جیسے بچپنا ہوتا ہے, بڑا آدمی بوڑھا ہو کے 70-80 برس کا بات کر کے بھول جاتا ہے, جیسے بچہ بھول جاتا ہے, چیز کی پہچان نہیں رہتی, شکلیں دیکھتا ہے, آہستہ آہستہ پہچانتا ہے, آنکھوں کی روشنائی کم ہو جاتی ہے, ہاتھوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے, پاؤں کی قوت رک جاتی ہے, تھم جاتی ہے, کاریگرے والے ہاتھ جو اللہ نے لگائے ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے, قوت سماعت کم ہو جاتی ہے, قوت بصارت کم ہو جاتی ہے, کھانے کی ہرس کم ہو جاتی ہے, معدہ خوراک قبول نہیں کرتا ایسی عمر میں. اور اس کے بعد پھر قبر منتظر ہے. وہ اصل زندگی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں, پردے والی زندگی ہے. وہ دنیا سے کٹ گیا ہے, سارے اعزازات ختم ہو گئے, سارے معاملات ختم ہو گئے, سارے تعلقات ختم ہو گئے. ایک دن جاتا ہے بیٹا, دوست, بھائی ہر روز جاتے ہیں, مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ایک دن آتا ہے 20 سال گزر گئے, پتہ نہیں ہوتا کہاں قبر ہے. وہاں ماحول اور ہی ہے, آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے, ہماری سوچ سے اوپر. ہم سمجھتے ہیں شاید وہ گڑھا ہے جہاں ہم دفنا کے آتے ہیں, وہ ہے, اصل نہیں. وہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے سجین, ایک علیین, دو مقام, اور ایک نیکوں کا ایک بروں کا. علیین نیکوں کا, سجین بروں کا. اس وقت اصل زندگی میں جو چیز فائدہ دے گی, اصل وہ چیز اس گھڑے میں یا علیین سجین میں کہ آپ دعا کریں یہاں بیٹھ کے, وہاں جہاں دفن کیا, یا دنیا کے کسی کنارے میں اپنے پیاروں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, یاروں کے لیے, برادری کے لیے, فوج شدگان کے لیے, آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ اسے جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے. اگر آپ خلوص دل سے مانگتے ہیں, ضروری نہیں ہے وہاں جا کے. اور یہی اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے. ہر نماز کے آخر میں آپ سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمت اللہ, کوئی ہو یا نہ ہو. نماز باجماعت ہے تو پھر تو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں, وہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ نہ کوئی سننے والا, نہ کوئی دیکھنے والا, اور کہتے بھی آہستہ ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے کہ لوگوں پہ سلامتی بھیجو, اللہ کی رحمت بھیجو.
پھر قبرستان سے گزرتے ہوئے السلام علیکم اہل القبور اہل الدیار کیوں کہتے ہیں؟ کیا مردوں کو سنانا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا مردوں کو سنانا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں نہیں، یہ ایک سلسلہ بتلا دیا کہ ان پہ اللہ کی رحمت بھیجو، اللہ کے سلام بھیجو، اللہ کی سلامتی بھیجو۔ یہ مسئلے لوگوں نے متنازع بنا دیے۔ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں، مردے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور میرے بھائی کن مسئلوں میں پڑ گئے؟ اصل کیا ہے؟ کیا وہ آخری زندگی اچھی ہے یا بری؟ وہاں کوئی نہیں سنتا، وہاں کوئی نہیں دیکھتا، وہاں کوئی جواب نہیں دیتا۔ آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ آج تک آپ نے معائنہ کیا ہے کہ آپ نے کسی قبر پہ سلام کہا ہو اور وہاں سے جواب آیا ہو؟ نہیں۔ جتنا مرضی کوئی نبی ہو یا ولی ہو، وہ زندگی اور ہے، اس زندگی کے لیے دعا، اس زندگی کے لیے پکار، اس زندگی کے لیے گڑ گڑانا کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچانا، اے اللہ۔ اور اس کے بعد حشر کی زندگی رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ یاسین میں بھی آیا ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے تیزی سے بھاگتے ہوئے، اور 13واں 14واں پارہ کہتا ہے محتعین رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو دو معنی ہیں، یا تو اٹھائے ہوئے اوپر دیکھتے ہوئے، یا پھر سر جھکائے بھاگتے چلے جائیں گے۔ ایک میدان، چٹیل میدان، کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں، بالکل ہموار جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، سفید، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی شجر نہیں، کوئی حجر نہیں، بالکل سب کچھ ملیا میٹ، جیسے کسی نے کارپٹ روڈ بچھا دیا، کوئی دراڑ نہیں، سارے وہاں۔ میں اور آپ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے اس وقت کفن ختم ہو چکے ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگے دوڑتے ہوئے، پیدائش ہوئی ننگے آئے، کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے ایسے۔ عائشہ پوچھتی ہیں لوگ دیکھیں گے نہیں ایک دوسروں کی طرف؟ فرمایا معاملہ بہت سخت ہوگا، اتنا سخت 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہوگا۔ آپ تصور کر لیں 1 میل، اور سورج زمین سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا ہے، ہزاروں لاکھوں زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں۔ وہ 1 میل کتنا ہوگا؟ ڈجکوٹ کا ایریا تقریباً یا اس سے بھی کم 1 میل کا بنتا ہے، کلومیٹر میں اس سے بھی کم ہو جائے گا۔ یہاں سورج ہوگا، آنکھیں یہاں چڑھ جائیں گی، پسینوں میں ڈوبے ہوئے۔ اس وقت کے لیے دعا کب کرنی ہے؟ اب کرنی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تب کرنی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ تیز تیز نمازیں پڑھنے والے میرے بھائی رکوع میں گئے، پتہ ہی نہیں، رکوع سے اٹھے ہی نہیں، اچھی طرح سجدے میں چلے گئے، سجدہ ایک ابھی ختم نہیں ہوا دوسرے میں چلے گئے۔ کبھی تصور کریں کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ کو وہ نماز پسند آ جائے۔ دنیا کے کام بڑے آہستہ کرتے ہیں، ایک فلم مووی دیکھتے ہوئے 3 گھنٹے گزارتے، ایک میچ دیکھتے ہوئے گھنٹوں کھڑے رہتے۔ یہاں بھی قاری صاحب نماز آہستہ کروائیں، ہلکی پڑھائیں، کیا جی گرمی ہے، اور یہ گرمی دوزخ کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو گرمی ہے نا، یہ تو اس گرمی کا 1000واں گنا بھی نہیں ہے۔ وہاں اس کیفیت کو کبھی یاد کر لیں، میچ دیکھتے ہوئے، میلہ دیکھتے ہوئے، ناچتے ہوئے، شادیوں کے موقع پہ لمبے لمبے فنکشن کرتے ہوئے کبھی کا ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، اور نماز 10-15 منٹ کی ہو جائے بڑا احساس ہوتا ہے۔ شیطان کے وسوسے ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر کاریگر ہوتے ہیں۔ اس امام سے ہم سمجھتے ہیں یہ کیا نماز، یہ نماز ہے جی، اتنی لمبی نماز، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، شریعت اجازت دیتی ہے بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ لیٹ کے پڑھ لیں، آپ اشاروں سے پڑھ لیں، اور امام کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے جتنی لمبی نماز کل قیامت کا دن ہوگا وہی نماز آپ کے لیے راہ نجات بنے گی۔ وہاں لمبی دعائیں مانگیں، یہی دعا جو میں نے پڑھی، رب اجعلنی
اے اللہ جی مجھے بنا دیجئے مقیم الصلاتی، نماز قائم کرنے والا۔ اس وقت نماز فرض نہیں تھی حضرت ابراہیم کے دور میں، لیکن اس درویش کے منہ سے نکلا مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور اللہ کو یہ اتنا کلام پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، صرف اپنے لیے نہیں، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ اب بابا چودھری صاحب پہلی سب کا نمازی ہو اور اولاد نماز نہ پڑھے اور وہ اس سے پیار کرے۔ میرا بیٹا ہے جی شین جوان اور ہے بے نمازی، خود میں نمازی، اولاد بے نمازی، گھر والے بے نمازی، اور پھر کہیں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اپنے اعمال پہ غور کریں، قیامت کا دن ہوگا، بیٹے کی وجہ سے باپ کو پکڑا جائے گا، باپ کی وجہ سے بیٹے کو پکڑا جائے گا، بیٹی کی وجہ سے ماں کو، ماں کی وجہ سے بیٹے کو۔ یاد رکھیے، خامد کی وجہ سے بیوی کو، بیوی کی وجہ سے خامد کو۔ لمبی دعائیں کیجیے، نماز میں درود پڑھ لیں، اس کے بعد یہ دعائیں مانگیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ آپ تصور کریں، آج سے پہلے کتنے میرے بھائی ہیں ایسے جو اولاد کو نماز پڑھنے پہ ڈانٹتے ہوں، نہ پڑھنے پہ ڈانٹتے ہوں۔ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی ترغیب دلاؤ، بیٹا نماز پڑھتے، ساتھ لے کے آؤ، اور مسجدوں میں اگر بچے آ جائے تو ان سے پیار کا برتاؤ کریں، سختی سے نہ بولیں، کہیں ساری زندگی وہ اسی سختی کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، کہ مسجد نماز پڑھنے والے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ سختی توحید اور رسالت پہ ہوتی ہے، یاد رکھیے، توحید اور رسالت پہ جان بھی قربان ہے، اپنا ہو یا بیگانہ۔ اگر توحید ہے، کوئی میری جان لے جائے کوئی حرج نہیں، نماز ہے، معاملات، نماز پڑھنی ہے، سختی نہیں ہے، آپ آئیں، بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، ان کو ذوق شوق دلائیں، ان کو سمجھائیں۔ 7 برس کے بچے، اس سے بھی پہلے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو روزے رکھوا دیتے تھے، دین کی ترغیب دلانی ہے نا، ترغیب، اور جب ان کو بھوک لگتی تو کھلونوں میں مصروف کر دیتے، کھیلنے میں مصروف کر دیتے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، خود آتے ہیں کہ نہیں؟ کیا تربیت کرتے ہیں، کیسے کھڑا ہونا؟ من ذریتی، اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ کس وقت؟ جب ابھی ایک ہی بیٹا ہے، اسماعیل بیٹا ہے ایک، وہ بھی 80 برس کی عمر کے بعد ملا، اس کے لیے نہیں، من ذریتی، اولاد کے لیے۔ کیوں؟ پتا تھا یہی اولاد اتنی پھیلے گی، اللہ ساری نبوت کو میری اولاد میں رکھ دے گا۔ جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں کافر بھی ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں فرما بردار نافرمان، اور دلوں کے اختیار اللہ کے پاس ہے، دل اللہ کے پاس۔ آپ اپنی اولاد کو سمجھائیں، بیٹا زندگی میری اور آپ کی ختم ہونے والی ہے، اپنے گھر کو دیکھ کے بتائیں، بیٹا آؤ میں تمہیں ایسے کھنڈرات دکھاتا ہوں جہاں ہزاروں سال پہلے لوگ بستے تھے۔ بیٹا آج اگر ہم اپنی عمارت پہ اترائیں، قوم عاد اور سمود کے ان کو ویڈیو دکھائیں، جدید دور ہے، اور ان میں ہم جیسے رہتے تھے، ہوا آئی الٹا پلٹا کے دیواروں میں دے مارا، فرشتوں کو کہا چیخ مارو، فرشتہ چیخ مارتا، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، پوری زمین کی چکلیاں نکال کے آسمان تک سے اوپر سے پھینکا جاتا ہے، قومیں تباہ کر دی، قوموں پہ عذاب آئے۔ بیٹا میری اور تیری زندگی حقیر سی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہے۔ اپنی اولاد کو آج تربیت کریں گے، کل قبر میں جائیں گے وہی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اور اگر یہ چیزیں نہ بتائیں، دنیا میں مصروف رہے، خیال کیا ہوتا ہے، ٹیوشن پہ گیا ہے کہ نہیں، اسکول گیا ہے کہ نہیں، فلاں کام کیا ہے کہ نہیں، ان پہ توجہ ہے، ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں۔ ہوم ورک کل کے لیے، اسکول کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اوریجنل اصل ہوم ورک جو اللہ نے قیامت کے لیے رکھا ہے اس سے غافل ہو گئے۔ کیوں ہے ایسا؟ اولاد کے تربیت، نماز پڑھنی ہے، 2 اکٹھی کر لیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، سو گئے ہیں، زور اثر اکٹھی کر لیں، مغرب عشاء اکٹھی کر لیں، چھوڑے مت۔ غزوہ خندق کے دن رسول اللہ کی 4 نمازیں رہ گئی تھی لڑائی کی وجہ سے، عشاء کے وقت آپ نے پھر ظہر اثر مغرب عشاء اکٹھی پڑھی، تو نماز چھوڑنی نہیں ہے۔
وقتی طور پہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، آیا نہیں، زور کے وقت میں نے پکار لگائی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، عصر کے وقت آ جائے، رب کو راضی کر لے، میں لیٹ ہو گیا تھا جی۔ اللہ کو بہت پسند ہے کوئی اس سے معذرت کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی معذرت پسند کرتا ہے نا، کوئی معافی پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کریم ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ 60 سال کے گناہ بھی لے کے آ جائیں، 60 سال، ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دے اللہ کریم مجھے معاف کر دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ 2 نمازیں اکٹھی کر لیں، 3 اکٹھی کر لیں، چھوڑے مت۔ کیا ڈر نہیں لگتا رات کو سوتے ہوئے صبح پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں؟ جان اللہ کے ہاتھ میں، جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، رات کو ہی نکال لے۔ صبح پروگرام بنا ہے، کاروباری سلسلہ ہے، لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، فلاں چیز خریدنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اگر صبح جاگ ہی نہ آئے، اگر جسم کھوکھلا رہ گیا، کم از کم رات کی نماز پڑھ کے سوئیں گے، صبح سے پہلے اگر وفات ہوگی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں اس کو موت عطا فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس حالت میں آدمی فوت ہوتا ہے اس حالت میں اگر آدمی قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا۔ میرے رسول کی حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے وقت پہ اور صبح کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے، کوئی عبادت نہیں کرتا، اللہ ساری رات اس کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے کہ ساری رات عبادت کرتے رہے۔ تو یہ نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اس ابراہیم ہر وقت اس وقت فرض نہیں ہوئی، مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اور نماز بچاتی ہے کس سے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی سے، بے حیائی سے۔ نمازی آدمی زنا نہیں کرتا ہے، نمازی آدمی گانا نہیں سنتا، نمازی آدمی وہ موویز نہیں دیکھتا، وہ فحاشی کے کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کی نماز آپ کو ان کاموں سے نہ روکے وہ نماز نہیں ہے۔ پھر غور کریں، نماز میں فرق ہے۔ نماز کو درست کریں، لمبی نماز پڑھیں، نفل ہو تب بھی، فرض ہو تب بھی۔ کہتے ہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سجدہ زیادہ جھک کے نہیں کر سکتے، آہستہ کر لیں۔ نماز لازمی پڑھنی، اولاد کو تربیت دیں۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا جب مرو گے نا پھر تیری نماز لوگ پڑھیں گے۔ میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، غافل ہو جا، دنیا میں بہکتا رہ، دنیا کے پیچھے لگ جائے، لیکن میں نے قاعدہ اصول بنا دیا، جس دن تم مرے گا نا کلمہ گو ہے، تیرا جنازہ اٹھا کے لوگ جائیں گے، تیری جنازہ لوگ پڑھیں گے۔ تجھے توفیق نہیں ہوتی نا؟ کتنے جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے جنازے ہوتے ہیں؟ کبھی دل میں آیا ہے کہ ہم جیسا تھا، مر گیا، ایک دن آئے گا اس جان کا، ابو بکر کا، آپ کا جنازہ پڑھایا جائے گا، لوگ پڑھیں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ یوم یدعون الی السجود، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی پنڈلی کو ننگا کیا جائے گا۔ اللہ کی پنڈلی ہے پتہ نہیں کیسی ہے، لوگوں کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ سجدہ کرنے جائیں گے کہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آج کس کو سجدہ کرتے ہیں ہم؟ خانہ کعبہ کو، جو اللہ کا گھر ہے۔ وہ کس قدر سجدہ قیمتی ہوگا جو اللہ کریم کو دیکھ کے کیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت لوگ جائیں گے سجدہ کرنے، مومن آدمی، نمازی آدمی، 5 وقت کا نمازی، اللہ کے سامنے جھکنے والا، وہ تو سجدہ کر لے گا۔ اور جو دنیا میں نماز نہ پڑھ سکا، جی میری مصروفیت بڑی ہے، جی میرے پاس وقت نہیں ہے، جی میں بہت مصروف رہتا ہوں، جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ سجدہ کرنے جائے گا، اللہ کریم اس کی کمر کو سیدھا تختہ بنا دے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا، الٹ گرے گا سجدے کا، اللہ تعالیٰ وہاں سجدے کی توفیق نہیں دے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ آج اللہ کی نماز پڑھنی ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذات کو سجدہ کرنا ہے، یا آج بے نمازی رہ کے قیامت کے دن اللہ کے غضب کا شکار ہونا ہے، معاملہ آپ کے ہاتھ میں۔
معاملہ آپ کو اللہ نے دے دیا ہے، سمجھنا آپ نے ہے. اور پھر اس کے بعد والے ومن ذریت ربنا وتقبل دعا. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ، یہ جو بڑے امام ہیں نا اسلام کے، دین کا امام کوئی نہیں، علم کے امام ہوتے ہیں. ابو حنیفہ ہیں جن کے نام پہ فقہ حنفی لوگوں نے بنا دی. امام مالک ہیں جن کے نام پہ فقہ مالکی بنا دی. امام احمد بن حنبل ہیں، لوگوں نے فقہ حنبلی بنا دی. امام شافعی ہیں، لوگوں نے فقہ شافعی بنا دیے. یہ بڑے بڑے علم کے امام، ان کا احترام مجھ پہ بھی آپ پہ بھی لازم ہے. لیکن کیا ان کے ناموں پہ مذہب بنانا جائز ہے؟ کیا ان کے ناموں کے پگڑیاں لوگوں نے فرقے بڑے بنائے؟ کسی نے مخصوص رنگ کی ٹوپی رکھ لی، کسی نے پگڑی باندھ لی، کسی نے لباس پہن لیا، کسی نے کیا کر لیا. کیا ہے جی؟ میرے مرشد کی یاد میں ہے، وہ ایسا کرتے تھے، ہم کرتے تھے. یاد رکھیے مرشد و رہنما محمد مصطفیٰ، صرف اور کوئی نہیں. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا جی جب خانہ کعبہ کو پہلی نظر سے دیکھیں، کہتے دعا قبول ہوتی ہے جو پہلی نظر سے دیکھے، تو کیا دعا مانگیں؟ انہوں نے کہا جی اس وقت دعا یہ مانگو، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ جب میں دعا مانگوں اللہ قبول کرے. میں جب بھی دعا مانگوں اللہ قبول کرے. ربنا وتقبل دعا، اے رب جی میری دعا قبول بھی فرما. اور جو اگلا جملہ ہے نا وہ لب لباب ہے، ربنا اغفر لی، اے رب جی مجھے معاف کر دے. آپ کے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے، نہ صرف یہ 7 کلمات یاد کر لیں. جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں کہ سجدہ کیا دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس سے پہلے یہ 7 کلمات لازمی کہہ لیا کریں. 7 اور کچھ آتا ہے کہ نہیں، ساری نماز میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ آئے کسی اور کا نہ آئے، یہ 7 کلمات یاد کر کے ان کا ترجمہ یاد کر لیں، آپ کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی مجھ پر رحم کر، واہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے صحت دے، وجبرنی میرے نقصان پورے کر، ورزقنی میرا رزق مجھے دے دے، ورفعنی مجھے شان دے دے، بلندی دے دے، مرتبہ دے دے. یہ 7 ہی چیزیں ہوتی ہیں. معافی چاہیے، رحم چاہیے، ہدایت چاہیے، رزق چاہیے، عافیت چاہیے، تندرستی چاہیے، کوئی نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے، یہ چاہیے، معاشرے میں اعلیٰ مقام مل جائے، یہ 7 چیزیں چاہیے. وہ 2 سجدوں کے درمیان دعا کبھی مت چھوڑے، وہ لازمی پڑھا کرے، اپنے اللہ کو یاد کرے. اور پھر اس کے بعد جو کلمہ ہے والے والدیہ، میرے والدین کے لیے. یہ والدین آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی چیز ہے. وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں. بوڑھا ہے، کام کر رہے دیہڑی، زیادہ عمر ہو گئی ہے، 40 برس سے زیادہ عمر، کیا ہے جی بچوں کو پالنا ہے. یہ ماں کے دودھ کا اثر تقریباً 35-40 سال تک رہتا ہے، پھر آدمی کمزور ہو جاتا ہے. اس وقت بھی دیہڑی لگاتا ہے، کیوں جی؟ اولاد کے لیے. شام تک کام کرتا ہے، اور جب شام کو آتا ہے اپنی اولاد کو دیکھ کے ویسے خوش ہو جاتا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ سینے سے لگ جائے نا، وہ جو ٹھنڈک ہے دنیا میں اس کی قیمت ہی کوئی نہیں. آپ ماں اور باپ کے سینے سے کبھی نا اولاد کو نہیں احساس ہوتا ہے. احساس اس وقت ہوتا ہے جب میرے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے یہ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں. بچپن سے لے کے پالتے ہیں، ہاتھ پکڑنا سکھاتے ہیں، چلاتے ہیں، لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں آپ کی خاطر، اولاد کی خاطر. میرے بیٹے کو مارا، میرے بیٹے سے لڑے، دشمنی مول لیتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کا دشمن ہے. وہ ماں اور باپ آپ کی حفاظت کرنے والے، جیسے مرغی وہ اپنے بچوں کو پروں کے نیچے رکھتی ہے، یہ تو پھر جیتی جاتی جانیں ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں. وہ جب اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اور جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اولاد سامنے کھڑی ہو کے جب بولنے لگتی ہے، باپ اسی دن مر جاتا ہے، ماں اسی دن مر جاتی. جب میری اولاد میرے سامنے کھڑے ہو کے نا ایک مرتبہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے تو سمجھ لیں کہ میری ساری زندگی جو کیا گرایا وہ ضائع ہو گیا. یہ اولاد آپ اپنے والدین کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ آپ کی چھتریاں ہیں، چھتریاں، یہ آپ کی حفاظت ہیں، حفاظت. اگر یہ نہ ہو آپ کی حفاظت کون کرے؟ آپ گھر سے نکلتے ہیں، یہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ ماں اور باپ کی دعائیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں آسمان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ ان ماں باپ کی ڈائریکٹ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ایسی عظیم ماں اور باپوں
ان کی عظمتوں کو سلام ہے جو حلال کھلاتے ہوں، حلال پلاتے ہوں، اپنی خوراک کم کر لیتے ہیں، اپنا خرچ کم کر لیتے ہیں، اولاد پورا آ جائے، منہ میں ڈالتے ہوئے خیال آتا ہے ساتھ بیٹا مانگ لے تو منہ سے نکال کے اسے دے دیتے ہیں۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، خاص طور پہ جو بیٹیوں والے ہیں نا، بیٹیوں والے، میرے رسول کی حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے بعد اپنے ماں باپ کا حق۔ میرے رسول نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کو پالتا ہے یا 2 بہنوں کو پرورش کرتا ہے کہ باپ فوت ہو گیا ہے، بہنیں 2 ہیں یا اپنی اولاد 2 بیٹیاں ہیں، فرمایا ان کو ادب سکھاتا ہے، ان کا زندگی بنا دیتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس کو اگر وہ دوزخ میں لے جانے لگیں گے نا فرشتے، وہ بیٹیاں 2 یا بہنیں آ کے رکاوٹ بن جائیں گی۔ وہ کہیں گی ہمارے بھائی اس نے ہمیں پالا ہے، وہ کہیں گی ہمارا باپ ہے اس نے پالا ہے، وہ دوزخ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ان کے لیے دعا، پہلے سب سے پہلے آپ کے لیے، اپنے لیے، ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اور پھر اپنے والدین کے لیے دعا۔ اور اللہ کے بڑی مہربانی ہے جن کے والدین زندہ ہیں، جن کا سایہ زندہ ہے، لمبی عرصہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سر پہ رکھے۔ یہ چھتری ہے، چھتری جس دن ہٹ جاتی ہے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے برکت ختم ہو گئی ہو۔ بوڑھی ماں ہو یا بوڑھا باپ، اس کا اتنا احترام کریں۔ لوگ پیر و مرشد ڈھونڈتے ہیں، جی میں نے پیر پکڑنا ہے، مرشد پکڑنا ہے، اور تیرے گھر میں پیر و مرشد موجود ہیں۔ بعض لوگ بہت پڑھ کے بہت تعلیم حاصل کر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں میرے باپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، ماں کو سمجھ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے تو پڑھتا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تو ترقی ملتی ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تو آفیسر بنتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں خوش ہو کے گم ہو کے پھرتا ہے، اور اس عظیم ہستیوں کو ان کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا واحد اصول ہے، میں ایک آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل اگر قتل کر دے نا کسی کو آدمی تو اس کو مقابلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن اگر باپ یا ماں اپنی اولاد کو قتل کر دیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ واحد دنیا میں ایسا قاتل ہے جس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ قتل کرنا حرام ہے، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، سب کچھ ہے لیکن ان کا مقام اتنا بنا دیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اپنی اولاد کو باپ قتل بھی کر دے، ماں قتل بھی کر دے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ ان کا ادب کریں، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں، جب آپ ان کی چارپائی اٹھا کے لے کے جائیں، جب آپ ان کو دفن کرنے لگیں، ان کو کفن ڈال دیں، ان کا جنازہ پڑھیں، اس کے بعد لمبے عرصے بعد بھی ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، اس کی نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ دعا کی برکت سے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وللمؤمنین، مومنوں کے لیے، عام مومنوں کے لیے دعا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، تو اللہ کے رسول نے پھر نسخہ بتایا ہے، فرمایا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ غیروں کے لیے دعا مانگنی شروع کر دے۔ میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی تو اپنے بھائی کے لیے مانگوں، اپنے دوست کے لیے مانگوں، عام مسلمانوں کے لیے مانگوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کے لیے دعا مانگے گا اللہ سب سے پہلے اس کے حق میں قبول کرے گا۔ اور پھر یوم یقوم الحساب، حساب کا دن قائم ہوگا، اس دن دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ حشر کا میدان، کوئی پاس نہیں، کوئی ساتھ نہیں، باپ بیٹے سے منکر، نہیں جی تو میرا بیٹا، وہاں نہیں، ایک ایک نیکی پہ آج کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا لاڈ کرتے ہیں، کل نہیں کوئی کسی کو دے گا، کچھ نہیں دے گا، خیال ہی نہیں ہوگا، کچھ نہیں دے گا۔ بیوی خامد سے، خامد بیوی سے، ماں باپ اولاد سے، بہن بھائی ایک دوسرے سے سائڈ پہ ہو جائیں، کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ اس دن کے لیے آج دعا کریں، قیامت کا انتظار نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو، مثلا یہی کہنے رہتے ہیں داڑھی رکھ لیں، یہاں لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا داڑھی رکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھا جائے گا اگلی عمر میں رکھیں۔ اگلی عمر کس نے دیکھی ہے؟ اور کیا پوچھتے ہیں کتنی داڑھی رکھنی ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک گٹھ رکھ لیں۔ وہ بھی پہلے رکھ تو لو یار، اور جس کی نہیں ہے وہ تھوڑی سی رکھ لے یار، کون سی قیامت کا ہم انتظار کرتے ہیں؟ اور بعض لوگ فیشنیبل داڑھی رکھتے ہیں،
کہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں آپ. اور سادگی والی, دور سے پتہ چلے مرد ہے, یہ نہ پتہ چلے مرد ہے کہ عورت دور سے دیکھیں پتہ ہی نہ چلے. اے نوجوانوں سے میں کہوں گا, ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ میری سنتوں کا مذاق اڑائیں گے. اس وقت جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 شہیدوں کا. کون ہے اس میں مجمع میں سے, اس مجلس میں کون ہے بڑا مشکل. دل پہ بڑا ہاتھ پڑتا ہے کہ اچھا جی داڑھی نہیں یار, یہ کام نہیں ہے. 100 شہیدوں کا ثواب کہنے پہ سبحان اللہ بڑا ہوتا ہے. کہ میں نے بیان کیا نا, اب سب نے کہہ دیا سبحان اللہ. کیوں جی, بڑی اچھی لگی ہے حدیث. مزہ تو تب ہے نا اس بات پہ عمل بھی ہو جائے. کیوں جی, اب آواز نہیں نکلے گی, عمل کرنے کی باری نہیں. سبحان اللہ کہنے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور مقرر بھی بڑا خوش ہوتا ہے. جی میں نے حدیث سنائی تھی, قرآن کی آیت پڑھی, لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اور مزہ تو تب ہے اس پہ عمل کیا جائے. اگلے جمعے میں میں جمع ہوں نا, 1-2 نوجوان ایسے ہوں جنہوں نے آج داڑھی آج تک نہیں رکھی, کہ بڑی عمر کے بھی ہو گئے ماشاءاللہ, 40-50 سال کے. اب دنیا سے کیا لینا ہے, نا بیویوں کو دیکھنے کے قابل جن کی ہیں, اور جو ویسے رنڈوے ہو چکے ہیں کہ وہ کس لیے داڑھی منڈواتے ہیں جی, کس کے ڈر سے. او کا حسن مان پڑ جاتا ہے, او کو حسن کا مقابلہ ہے آپ کا کہ آپ حمام میں جاتے ہیں سنت رسول کو نالی میں پھینکتے ہیں. مدد تو تب ہے اگلا جمعہ آئے اور لوگ دیکھیں کہ اس سے پہلے داڑھی منڈا تھا. کہتے ہیں جی اسلام کون سا داڑھی میں ہے, اور اسلام میں تو داڑھی ہے نا. اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے نماز کون سا اسلام ہے جی, اور اسلام میں نماز ہے کہ نہیں. اگلے جمعے تک پتہ چلے یہ نوجوان تھا, یہ بڑی عمر کا تھا, داڑھی ساری زندگی اللہ نے توفیق. بات کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا, اور اللہ توفیق کب دیتا ہے, جب آدمی ارادہ کرتا ہے. ذوالحج کے 10 دن ہوتے ہیں نا جن میں جانور قربان کرنا ہوتا ہے, تو آدمی کہتا ہے چلو یار ان 10 دنوں میں سنت ہے کہ جی داڑھی نہ منڈواؤں, بال نہ کٹواؤں. تو اگر وہ 10 دنوں میں صبر کر سکتا ہے تو پورا سال صبر کرے, کیا حرج ہے. تو مزہ ہے انشاءاللہ. اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے کہ اگلے جمعے میں آپ کو ایسا نوجوان بھی نظر آ جائے, ایسا کوئی بھائی نظر آ جائے کہ پہلے داڑھی نہیں تھی اور وہ اگلے جمعے تک وہ چھوڑ دے, جی میں نے توبہ کر لی ہے, میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں, داڑھی کا میں عہد کرتا ہوں, اللہ سے عہد کرتا ہوں, ہمیں دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ رسول کو دکھانے کے لیے. قیامت کے دن بڑا اجر ملے گا. رسول اللہ آئیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, آخری بات کرتے ہیں, بات ختم کرتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے داڑھی منڈا ہے, قیامت کے دن جائے اللہ کے رسول کے پاس, ہاں جی تو کون ہے, جی میں آپ کا امتی ہوں. تو اللہ کے رسول, تیرا تو چہرہ ہی مجھ سے نہیں ملتا ہے, تیرا چہرہ ہی مجھ سے نہیں ملتا ہے, تیرا چہرہ ہی اور ہے یہود و نصارہ والا, کافروں والا. رسول اللہ کی حدیث سن کے بات ختم کرتے ہیں. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آف اللہا, داڑھی کو معاف کر دو. کسی نے پوچھا کتنا معاف کرنا ہے, صحابہ کرام ایک مٹھ جسے کہتے ہیں وہاں تک داڑھی لازمن رکھتے تھے. کسی ایک صحابی کی بھی داڑھی مونڈی ہوئی نہیں تھی جن کا ہم نام لیتے, کسی ایک نبی اس کی بھی داڑھی مونڈی ہوئی نہیں تھی. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.